بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی میں ہوں فاطمہ خان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت مزیدار اور دلچسپ سٹوری۔ تو چلیے پھر ہم اپنی سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام حسین ہے۔ میں اپنے ماما بابا کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہوں۔ ہم بہت خوشی ہنسی رہتے ہیں کیونکہ میرے بابا بہت اچھا کماتے ہیں۔ ہم ایک امیر گھرانے سے ہیں اور بہت خوشحال فیملی ہے ہماری۔ ہماری جوائنٹ فیملی تو نہیں، ماما بابا اور میں ہی رہتے ہیں۔ بس ہم 3 لوگ ہیں اور ہماری زندگی میں کیا غم ہو سکتا ہے، نہ پیسوں کی کمی اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ شکر اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ بابا مجھے اچھے سے اچھا پڑھا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا پہنا رہے ہیں۔ کبھی کسی نے میری تربیت پر کوئی الٹا سیدھا کوئی سا بھی سوال نہیں اٹھایا اور میں اس بات پر بے انتہا خوش ہوں۔ میری ماما بابا میں کہیں بھی جانے کا کہوں تو ہم وہیں چلے جاتے ہیں کیونکہ ماما بابا میری ہر بات کو مانتے ہیں، کیونکہ میں اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہوں۔ دراصل اسی وجہ سے بس تھوڑا سا شرارتی بھی ہو جاتا ہوں، لیکن ہمیشہ اسی طرح نہیں رہتا۔ ہر ایک کام ایک وقت پر نہیں ہوتا، یہ ماما سکھاتی ہیں اور کہتی ہیں، حسین کبھی کبھی تم ایسی ضد کرتے ہو جو نہ ماننے والی ہوتی ہیں، لیکن تمہارے بابا پھر بھی تمہاری ضد کو پورا کر دیتے ہیں۔ حسین ایسی ضدیں نہ کیا کرو، کیونکہ ہم ہر وقت تمہارے سر پر سایہ بن کر نہیں رہیں گے۔ کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ تم اکیلے ہو جاؤ گے، ہم نہیں رہیں گے تمہارے پاس، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، ابھی اپنی اصل زندگی میں تو جانا ہے۔ میں یہ بات سنتا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتا، ماما کیوں آپ ایسا کہہ رہی ہو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ ماما کہتی، نہیں بیٹا، میں صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ ضد نہیں کرنی چاہیے، ضد کرنا اچھی بات نہیں۔ میں ماما کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور سوچ لیا کہ آئندہ کے بعد کبھی ضد نہیں کروں گا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا، اپنی بات پر عمل کرتے ہوئے کبھی ضد نہ کی اور بابا بھی حیران ہوتے تھے کہ اب حسین ضد نہیں کرتا۔ کبھی کبھی تو بابا ٹون بھی کرتے تھے، کہتے تھے، حسین کدھر گئی تمہاری ضدیں؟ کیا ہو گیا؟ کس نے منع کیے تمہیں ضد کرنے سے؟ میں کہتا تھا، نہیں، کسی نے نہیں روکا مجھے، کیونکہ دراصل ماما اسی طرح بولتی رہتی تھی، میں کہتی تھی، اسی لیے مجھے بھی کبھی کبھی نا عادت ہو جاتی تھی، اسی لیے میں بھی کبھی کبھی لڑکی بن جاتا تھا اور لڑکیوں کی طرح ہی باتیں کرتا تھا۔ ماما ڈانٹتی اور کہتی، حسین ہمیشہ ایک ہی شرارت مت کیا کرو، 100 بار سمجھایا ہے کہ ہر وقت ساتھ نہیں ہوں گے ہم۔ اس بار تو میں چڑ گیا تھا اور کہا، آئندہ کے بعد کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ خاموش رہنے لگا، اپنے کمرے تک ہی رہتا، کچھ نہ کہتا اور کسی سے کوئی سوال نہ کرتا۔ اسی طرح میرا وقت گزر رہا تھا، میں اسکول پڑھ رہا تھا۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد کالج شروع کر دیا، کالج کے بعد یونیورسٹی اور بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یونیورسٹی میں نے پڑھا، میں ہاسٹل میں رہا، بہت اچھا رہا سب کچھ۔ اور دراصل ویسے بھی لڑکوں کا دل بہت آسانی سے لگ جاتا ہے، یہ بات تو سچ ہے۔ میرا بھی اسی طرح تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ دل لگ چکا تھا، میرا دل لگ گیا تھا اور میں بہت خوش تھا۔ میرے دوست ہم سب وہاں رہ رہے تھے اور اسی طرح وقت تو ایسے گزر رہا تھا جیسے دریا میں بہتا ہوا پانی۔ اسی طرح ہمارا وقت گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اب وقت یہاں تک آ پہنچا کہ مجھے اب ایک اچھی سی نوکری کی ضرورت تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھا، اسی لیے اب مجھے بس یہی تھا کہ اب مجھے جاب مل جائے۔ اسی طرح میرا وقت گزر رہا تھا اور اب میں سوچنے لگا کہ اب مجھے اپلائی کر لینا چاہیے۔ دراصل مجھے کالج میں لیکچرار بننے کا بے انتہا شوق تھا۔ میں سوچتا تھا میں لیکچرار بنوں گا، بچوں کو سمجھاؤں گا اور اسی طرح بہت سے خیال ذہن میں آتے، پلان بناتا رہتا، لیکن کیا پتا تھا کہ پلان تو ایسے کے ایسے ہی رہ جائیں گے۔ میں نے جاب کے لیے بہت سی جگہ اپلائی کیا، لیکن کہیں بھی مجھے جاب نہ ملی۔
میں بہت سی دعائیں مانگتا رہا، میں نے بہت دعائیں مانگی، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھی، تسبیحاں پڑھی اور بہت کچھ کیا، لیکن بالکل بھی مجھے کہیں سے بھی جاب کے لیے آفر نہیں ملی۔ میں نے اپلائی بھی کیا لیکن وہاں سے بھی کوئی آنسر نہ آیا۔ میں نا امید ہو چکا تھا اور سوچتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن پھر بہت سی باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک راستہ اور کھول دیا، اور میں سمجھ گیا کہ ایسا ہی پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک اور نیا راستہ کھول دیا، لیکن میں بہت سوچا کرتا تھا کہ میں نے تو بہت سی کالجز میں اپلائی کیا تھا، لیکن وہاں سے کیوں نہیں مجھے جاب ملی۔ مجھے کتنا شوق تھا لیکچرار بننے کا، میرا سارا خواب چکنا چور ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے جو راستہ کھولا تھا وہ بھی کوئی خراب نہیں تھا، بہت اچھا راستہ تھا۔ مجھے بینک میں جاب مل گئی، میں بینک مینیجر بن گیا تھا۔ اس بات کی بھی خوشی تھی، ماما بابا تو بہت خوش تھے اور کہتے تھے حسین اللہ تم پر مہربان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بس آپ دونوں کی دعاؤں کا اثر ہے اور کیا۔ اسی طرح ہم باتیں کر رہے تھے اور اچانک سے مجھے فون آیا۔ فون جب میں نے اٹھایا تو میری فرینڈ کی کال تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ یار حسین تجھے تو اتنی اچھی نوکری مل گئی ہے، آخر کہاں کہاں گھومتا رہا ہے تو نے تو مجھے بتایا تھا کہ تو صرف کالجز میں اپلائی کر رہا ہے، لیکن یہ سب کیا تھا، تو بینک مینیجر بن گیا ہے نا۔ میں نے کہا یار بننے کا شوق لیکچرار تھا، لیکن دیکھو اللہ نے نہیں منظور کیا، اللہ کو منظور نہیں تھا کہ میں کالج میں لیکچرار بنوں، اسی لیے میں بینک مینیجر بن گیا ہوں، لیکن جس میں اللہ کی رضا اسی میں میری رضا ہے۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، تمہیں بھی ضرور کوئی اچھی جاب ملے گی۔ میرے دوست نے میری باتیں سنی تو کہا حسین باتیں تو تم بہت اچھی کر لیتے ہو۔ میں نے اپنی تعریف تھوڑی سی کی اور کہا باتوں کے ساتھ ساتھ دل بھی بہت اچھا ہے میرا۔ اسی طرح میرا دوست مسکرایا اور وہاں سے چلا گیا اور فون کاٹ دیا۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا، یہی ہو رہا تھا اور اچانک ایک دن مجھے کال آئی کہ بینک کیش کی وجہ سے ہمیں جانا پڑے گا، ہماری میٹنگ ہے، آسٹریلیا جانا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تھوڑی دیر کے لیے مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ کبھی بھی میں اپنے گھر والوں سے اتنا دور نہیں گیا۔ ہاسٹل رہتا تھا تو گھر والے ہفتے بعد ملنے آ جاتے تھے، لیکن اب سوچ رہا تھا کہ یار اتنا دور جانا ہے، اگلے ملک جانا ہے، کیا ہوگا، میں سوچ رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ آج رات کی ہی فلائٹ ہے۔ میں بہت پریشان تھا، جلدی سے ماما کے پاس گیا اور کہا میری پیکنگ کر دیجئے، میں نے آج جانا ہے آسٹریلیا۔ ماما نے جب یہ بات سنی تو کہا کیا اکیلے؟ میں نے کہا جی ماما، اب مجھے جانا تو پڑے گا نا، دراصل بینک کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہے، اب کیش کے حوالے سے میٹنگ ہے، جانا تو ہے نا۔ ماما نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، جانا ہے مجھے اور اب پیکنگ کر دیں۔ ماما نے پیکنگ شروع کر دی اور وقت وہ بھی آ گیا جس ٹائم مجھے جانا تھا۔ میں اپنے گھر والوں سے ملا اور سفر شروع کیا، سب مجھے بہت سی دعائیں دے رہے تھے اور میں چلا گیا۔ اسی طرح میں ایئرپورٹ پہنچنے میں مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی، وجہ یہ تھی کہ جگہ جگہ پھاٹک بند تھے، ٹرینز وغیرہ آ رہی تھی جس کی وجہ سے ٹریفک مکمل طور پر جام ہو جاتی تھی، کبھی گرین لائٹ جلتی تو کبھی ریڈ لائٹ جلتی، کچھ سمجھ نہ آتا کہ کیا کریں، اور ڈر وہ بھی لگ رہا تھا مجھے کہ میری تو فلائٹ کا ٹائم بھی ہونے والا تھا، اب تو 15 منٹ رہتے تھے اور آدھے گھنٹے کا سفر تھا۔ میں نے سوچا اب تو پکا رہ گیا حسین، میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا اور پریشان تھا، اللہ سے دعا مانگی، پھر سوچا پتہ نہیں کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ابھی تک مجھے بالکل بھی امید نہیں ہو رہی تھی کہ میں پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا، اور یہ بھی ٹینشن ہو رہی تھی کہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے ابھی تک میرا راستہ آسان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے
مجھے بالکل نا امید کر دیا تھا۔ میں بہت پریشان تھا اور سوچ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، حسین، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اللہ کسی کو نا امید نہیں کرتا، بلکہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ لیکن مجھے اس وقت یہ بات ٹھیک سے سمجھ نہ آئی۔ میں خود کو کوسنے لگا اور سوچا، کاش بابا کو کہہ دیتا، ڈرائیونگ کر لیتے اور مجھے لے آتے۔ اب دیکھو، میٹنگ تو پکا کینسل ہے۔ اسی طرح سوچتے سوچتے 5 منٹ رہ گئے اور میں ٹریفک میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ مجھے بے انتہا غصہ آ رہا تھا، کیونکہ جہاں 30-35 منٹ کا راستہ اور ٹائم 5 منٹ۔ یہی ہوا، فلائٹ نکل گئی۔ میری تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری اتنی بڑی میٹنگ وہ میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ میرے سر کو مجھ پر بہت اعتماد تھا۔ وہ بینک کے سب سے بڑے لیڈر تھے، وہی تمام چیزوں کو سنبھال رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے ان کا اعتماد کھو دیا تو کیا ہوگا۔ میں بہت پریشان تھا۔ کچھ وقت گزرا، چند 3 ہی گھنٹے گزرے کہ مجھے فون آیا۔ میں نے فون ڈر کے مارے نہ اٹھایا کہ اب تو مجھ سے سر بہت سوالات کریں گے۔ میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں آیا۔ ٹریفک کی وجہ سے میں نے تو خود کو بہت جلدی پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ٹریفک کی وجہ سے پھنس گیا تھا۔ میں کیا کرتا؟ فون دوبارہ آ گیا۔ 5ویں بار فون کو ہمت کر کے اٹھا ہی لیا۔ 4 بار تو ایسے ہی آیا لیکن اٹھایا نہ۔ 5ویں بار سوچا، اٹھا لیتا ہوں، جو ڈانٹ پڑنی ہے وہ تو پڑ ہی جائے گی۔ لیکن جب میں نے فون کو کان سے لگایا تو جان ہی نکل گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ جس پلین میں آج میں نے جانا تھا وہ پلین کریش ہو گیا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو ہوش اڑ گئے اور کہا، کیا مطلب؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، جی ہاں، یہی سب ہوا ہے، اور پلین اس قدر بری طرح جل گیا ہے کہ اس میں تو شہیدوں کی لاش کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کون کون ہے اور کون کون نہیں ہے، کیونکہ چہرے سارے جل چکے تھے۔ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لاشیں تو راکھ بھی بن چکی تھی۔ میں نے جب یہ بات سنی، بے انتہا پریشان ہو گیا اور اپنا سر پکڑ لیا، اور پھر کچھ سوچتے سوچتے سجدے میں گر گیا، اللہ سے معافی مانگی اور کہا، بے شک آپ کسی کو نا امید نہیں کرتے، آپ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ مجھے ہی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد بینک کا سب سے بڑا لیڈر میں ہی بنا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جلد بازی نہ کرو۔ جلد بازی کا فیصلہ اکثر برا ہی ثابت ہوتا ہے، اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے جلد بازی نہ کریں، اور جو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے اسے سمجھیں۔ اللہ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، بس اسی بات کو سوچیں، میری طرح کوئی غلط قدم مت اٹھائیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔